السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید واعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ۔ عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے اس سبجیکٹ کے اوپر قرآن میں 3 جگہ ذکر کیا ہے کہ لوگوں کو جس طرح اللہ رب العالمین کے رائٹس کو جاننا چاہیے تھا اس طرح ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے حقوق کو، اس کے رائٹس کو جاننے کی، اس کی قدر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ رب العالمین اتنا عظیم ہے جس نے اپنے حقوق کو، اپنے رائٹس کو بار بار قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ ہمارے ادھیکار میں، ہماری کوششوں میں، ہمارے حقوق میں اگر کمی ہو جاتی ہے تو ہم اس کے حصول کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جب اس کو چھینا جا رہا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے حقوق کی حفاظت فرمائے، آمین۔ لیکن زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بارہا اللہ رب العالمین کے حقوق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، جو کسی بھی مسلمان کے لیے یا کسی بھی اللہ کے بندے کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو، اس سبجیکٹ کو قرآن کے اندر 3 بار ذکر کیا ہے۔ نہایت ہی اہم ہے اس کا ایک بار بھی ذکر کرنا، لیکن 3 بار ذکر کرنا اس کے اور مضمون پر زور ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے بارے میں شکایت کی کہ اللہ رب العالمین کا جس طرح حق ادا کرنا چاہیے تھا اس طرح لوگوں نے اللہ رب العالمین کے حقوق کو نہیں پہچانا ہے کہ کتنی عظیم ذات ہے اللہ رب العالمین کی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ جو حقوق کے چھیننے کا نام ہے، جس کو ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا اس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں، اس کی 2 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو شرک کی وہ قسم ہوتی ہے جس سے انسان دائرۂ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، جس کو شرک اکبر ہم کہتے ہیں۔ ایک شرک ایسا ہوتا ہے جو دائرۂ اسلام سے باہر تو نہیں کرتا، وہ اسلام کے دائرے کے اندر، سرکل کے اندر باقی رکھتا ہے، لیکن وہ ایسا شرک ہوتا ہے، ایسا عمل ہوتا ہے جو بندے کو اس راستے پر لے جائے جو شرک اکبر ہو۔ وہ انسان کو، ایک مسلمان کو ایمان کے دائرے سے باہر نکال سکتا ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کا نام لیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر کے ایمان کو اپنے دل کے اندر محفوظ رکھتے ہیں، لیکن ضروری ہے ساتھ میں اس کے کہ جو نگیٹو چیزیں ہیں جو ایمان کے خلاف، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ الایمان لیس بالتحلی، کوئی زیور نہیں ہے جس کو ہم نے پہن لیا ہے، ولا بالتمنی، اور نہ ہی یہ تمناؤں اور حسرتوں کا نام ہے، ولکنہ ما وقر فی القلوب، بلکہ یہ جس طرح ایک چڑیا گھونسلہ بناتی ہے اس طرح یہ ہمارے دلوں کے اوپر یہ ایمان نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ وہ صدقت الاعمال، اور ہمارے اعمال اس کو پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھاتے ہیں اور ہم زبانی طور پر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایمان جو ہے ہمارے عمل، ہمارے اقرار، ہمارے پریکٹیکل، ان ساری چیزوں کا نام ہے، کوئی بولنے اور بیان کرنے اور زیور کی طرح دکھانے والی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اس کے اپوزٹ میں کوئی چیز پائی جائے گی تو اس سے ایمان کو خطرہ ہے۔ اب اسلامک اسکالرز کہتے ہیں کہ شرک کی جو چھوٹی قسمیں ہیں، جس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے، شرک اصغر کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا خوف کا اظہار کیا تھا کہ شرک جو ہے ایک اخفی من دبیب النمل، جس طرح چیونٹی اینٹ چلتی ہے زمین پر، جس کی چلنے کا احساس ہم کو نہیں ہوتا، کتنی خاموشی سے چلتی ہے، بہت محنت سے چلتی ہے، لیکن ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن کتنی ہلکی چال ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف کا، اندیشے کا، فیئر کا اظہار کیا اپنی اس امت کے بارے میں، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی اور اس امت کو شرک سے نکالا اور اس کے نقصان بھی بتلائے کتنے خطرناک ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دھیرے دھیرے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں آپ لوگوں سے ڈرتا ہوں وہ ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ شرک الاصغر، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الریا، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا، شو آف کرنا۔ یقول اللہ تعالی یوم القیامت اذا جاز الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا کہ اپنے اعمال کا جو بدلہ ہے جاؤ ان لوگوں سے وصول کر لو، ان لوگوں سے حاصل کر لو جن کو دکھانے کے لیے تم یہ کام کیا کرتے تھے۔ فانظروا
حل تجدون عندهم جزاء، دیکھو کیا تم کو اللہ رب وہ جس کے بعد میں تم کو بھیج رہا ہوں کیا تم کو کوئی ریورٹ دیں گے، بدلہ دیں گے؟ اور ظاہر سی بات ہے اس میں ذلت اور رسوائی ہے ان لوگوں کے لیے دھمکی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور اس چیز کو، ثواب کو، بدلے کو دینے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کی اور بھی قسمیں ہیں دکھاوے کے علاوہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ان کے پاس آئے اور محبت میں، شوق میں ان کی زبان سے نکل گیا کہ ما شاء اللہ و شئت، کہ جو آپ چاہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں۔ صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی اور نسائی میں اور بھی حدیثی کتابوں میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے اس بات کی درستگی فرمائی، صحیح کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح مت کہو، اگر آپ کو یہ بات کہنی ہے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اذا حلف احدکم فلا یقل ما شاء اللہ وشئت ولکن لیقل ما شاء اللہ ثم شئت۔ اگر کہنا ہی ہے تو تم کو یہ کہنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر آپ چاہیں۔ یہ بیچ میں جو اور کا معاملہ ہے یہ شرک کا شبہ پیدا کرنے والا ہے، یعنی جو بندے کے ساتھ بھلائی والا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اللہ رب العالمین وش کرتا ہے، اس میں کسی اور کریشن کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے باقاعدہ، سنٹینس ہے باقاعدہ، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بنا دیا؟ یہ چیز جائز نہیں ہے کسی بھی مسلمان کے لیے کہ اس طرح کی باتیں کہیں، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمارے سماج میں استعمال میں آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں ہوتے تو اس طرح ہو جاتا، یا آپ چاہیں اور اللہ رب العالمین چاہیں۔ تو مسلمانوں کو اس طرح کی باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اسلامک اسکالرز نے کہا ہے کہ شرک اصغر کی بہت زیادہ قسمیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو اس طرح کی جو بیماریاں اور اس طرح کے جو شرک کی چیزیں ہمارے درمیان گھوم رہی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک دعا بتلائی ہے۔ ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کرنا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اس کو صبح اور شام ہم کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم کو شرک اصغر اور اکبر دونوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اسکول آف تھاٹس اس چیز کی اجازت دیتا ہوگا، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا معاون ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔